اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی نشست میں پارہ نمبر 21 کا خلاصہ اور تفسیر کو ذکر کیا جائے گا۔ پارہ نمبر 21 جس کی ابتدا اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یعنی جو مبلغ ہے، داعی ہے، اس کو دو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کام وہ یہ کرے واقم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرے۔ دوسرا یہ کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ وہ برائی اور برے کاموں سے لوگوں کو منع کرے۔ اگر یہ دو کام کرے گا تو وہ مبلغ اور داعی کہلائے گا۔ اس طرح یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یعنی اگر بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت میں لگ جائے گا تو لازماً وہ گناہوں سے باز آ جائے گا۔ اس طرح فرمایا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی اہل کتاب سے مجادلے کا طریقہ بتا دیا، کیونکہ اہل کتاب جو ہیں وہ بھی توحید، رسالت، قیامت، تقدیر، ان معاملات میں وہ اہل اسلام کے ساتھ ہیں، لہذا جب ان کے ساتھ تمہارا مناظرہ ہو، مجادلہ ہو تو احسن طریقے سے ان سے بات کرنی ہے۔ اس طرح فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ، یعنی قرآن کریم کے معجزہ ہونے کو بتا دیا کہ یہ نبی امی ہیں، پہلے کبھی انہوں نے ایک لائن بھی نہیں لکھی، لیکن اتنا بڑا قرآن پاک یہ کیسے آپ کے سامنے لا سکتے ہیں۔ انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ جو ہم نازل کرتے ہیں یہی آپ پہ یہ تلاوت کرتے ہیں، اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے۔ اس طرح فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، کہ یہاں سے ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی جگہ پہ تنگ ہے، اس کو جو اس کے احکامات ہیں، اسلامی احکامات ہیں، ان کو پورا کرنے میں اس کو مشقت ہو رہی ہے تو وہ اس جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جا سکتا ہے۔ اب یہ بھی بتا دیا کہ اگر اس کو یہ ڈر ہے کہ یہاں پہ تو میری روزی کا سبب بنا ہوا ہے تو آگے جاؤں گا تو روزی کا کیا بنے گا، تو اللہ نے فرما دیا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کہ کسی بھی چوپائے کے لیے کوئی مستقل انتظام نہیں ہوتا کہ اس کی روزی لگی ہو، وہ جہاں جاتا ہے اللہ اس کو وہاں رزق دیتا ہے۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو اس کو یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ آخر میں اس سورہ کے آخر میں اللہ رب نے فرما دیا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی جو دین کے رستے میں چلنے والے ہیں اگر وہ کوششیں کریں گے تو اللہ رب العزت ان کی کوششوں کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ ان کے لیے رستوں کو کھولیں گے۔ سورہ روم کو ذکر کیا گیا جو مکی ہے، نزول کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو اس کا 84واں نمبر ہے اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا 30واں نمبر ہے۔ سورہ روم جو نازل ہوئی اس کا ایک پس منظر ہے کہ اس وقت کے دور میں اہل مشرک جو تھے، کفار مشرک جو تھے، ان کی ایران کے ساتھ اور فارس کے ساتھ بڑی محبت تھی، کیونکہ اہل فارس بھی بت پرست لوگ تھے، آتش پرست لوگ تھے، اسی لیے ان کو اہل روم کے مقابلے میں، کیونکہ اہل روم اہل کتاب عیسائی لوگ تھے، تو جب فارس کو فتح ہوتی، اس دوران جب مسلمان تنگ تھے تو فارس کو فتوحات ہو رہی تھی روم کے مقابلے میں، تو وہ مشرکین مکہ خوش ہوتے اور مسلمانوں کو چڑھاتے کہ دیکھو نعوذ باللہ اللہ رب العزت جو ہے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ بت پرستوں اور آتش پرستوں کے ساتھ ہے، تو لہذا ہم بھی تمہیں ایسے شکست دیں گے۔ اس پس منظر میں اللہ نے خوشخبری دی کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ یہ 7 سال بعد اس پیشین گوئی کا اللہ نے وقوع کروایا۔ وہ اس وقت کروایا کہ جب اہل روم نے پلٹ کے حملہ کیا اہل فارس پہ، غزوہ بدر کے موقع پہ ادھر مسلمانوں کو فتح ہوئی، ادھر اہل فارس جو تھا اس کو شکست ہوئی، تو اللہ رب العزت نے دونوں پیشین گوئیاں پوری کر دیں کہ جو مشرک خوش ہو رہے تھے اور اسی طرح جو مشرکوں کی باتوں پہ یہ باتیں بنا رہے تھے تو اللہ نے دونوں ان کی باتوں کو رد کر دیا۔ اسی پہ جو منافقین کا سردار تھا ابی بن خلف، اس نے جب آیت نازل ہوئی تو اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 100 اونٹوں کی شرط لگائی تھی۔ اس وقت تک یہ حرام نہیں تھا 2 طرفہ شرط کو لگانا، تو جب یہ 7 سال بعد اس کا وقوع ہوا، یعنی اہل فارس کو شکست ہوئی، تو اس وقت تک ابی بن خلف جو تھا وہ مر چکا تھا، تو اس کے بیٹوں نے وہ 100 اونٹ حضرت ابو بکر صدیق کو دیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب ان دونوں طرفوں سے جو شرط لگائی جاتی ہے اس کی حرمت آ چکی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ ان کو صدقہ کر دیں۔ اس طرح فرمایا سورہ میں اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ یہ اپنی نعمتیں گنا رہا ہے۔ اس طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری آسانی کے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، تمہاری راحت کا سامان بنایا، اللہ اپنی نعمتوں کو شمار کروا رہے ہیں۔ اس طرح فرمایا فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا،
کہ یہ دین جو ہے یہ فطرت والا دین ہے، اگر تم اس دین کو چھوڑو گے تو فطرت سے بھی ہٹ جاؤ گے، اور اس دین پہ جو لازم بات ہے وہ ہے استقامت، یعنی کرامت سے پہلے استقامت ہے۔ اگر آپ اس پہ استقامت کے ساتھ لگے رہے اس دین پہ تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس طرح فرمایا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں، سمندروں میں، کائنات میں کوئی بھی فساد ہوتا ہے نا تو یہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اعمال بد کریں گے تو ویسی بیماریاں اتریں گی جیسا کہ اب اتری ہوئی ہے، اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ رب العزت ویسے ہی اسودگیاں دیں گے۔ آگے اس پارے کے اندر سورۃ لقمان ہے۔ سورۃ لقمان اس لیے اس کا نام رکھا گیا کہ اس صورت میں لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس کا اگر ہم ترتیب کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو 31واں نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا 57واں نمبر ہے۔ اس کی ابتدا اللہ رب نے فرمائی ہے کہ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یعنی صداقت قرآن سے فرمائی۔ آگے مشرکوں میں جو 3 قسم کی بیماریاں پائی جاتی تھیں ان کی تردید کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ نضر بن حارث ایک مشرک تھا، یہ جب تجارت کے لیے مختلف سفروں میں جاتا تو وہاں پہ گانے والی لونڈیاں اور اس طرح قصے کہانی کی کتابیں لاتا اور لوگوں کو لا کے بٹھا کے سناتا تاکہ لوگ قرآن سے دور ہوں۔ تو اللہ رب اس کے مقابلے میں فرمایا کہ یہ جو کام کرتے ہیں یہ صرف ان کی وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، یہ کھیل کود کا سامان جو کر رہے ہیں قرآن کے مقابلے میں کوئی اس کا مقابل نہیں ہے۔ آگے لقمان علیہ السلام کی جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں ذکر ہیں، جو وصیتیں ہیں، آج ہمیں بھی اپنے بچوں کو ویسی وصیتیں اور نصیحتیں کرنی چاہیے۔ لقمان علیہ السلام کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے لیکن اللہ کے برگزیدہ اور نیک آدمی تھے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، فرمایا کہ اے میرے بیٹے اللہ کا شکر ادا کرنا، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی شریک ٹھہرائے گا تو بہت بڑا ظلم کرے گا۔ اور اس طرح فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ انسان کو چاہیے اپنے والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرے، والدین میں سے بھی بالخصوص والدہ کے ساتھ، اس لیے کہ فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ وہ مشقتیں اور تکلیفیں بہت برداشت کرتی ہے اولاد کو بڑا کرنے میں، اس لیے اس کا بہت زیادہ اکرام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ انشکر لی ولی والدیک کا، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انشکر لی ولی والدیک کا، کہ میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر۔ لقمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے کو یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ تم ذرہ برابر بھی کوئی برائی کرو گے وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا۔ اس طرح فرمایا اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، معاشرے میں بلائی کی اور نیکی کا حکم کرنا اور معاشرے میں بری باتوں سے باز رہنا، اور اسی طرح جب تم اچھی باتوں پہ لگو گے اور بری باتوں سے روکو گے تو وصبر علی ما اصابک، تم پہ آزمائشیں اور تکلیفیں آئیں گی تو اس پہ تم نے صبر کرنا ہے۔ اس طرح فرمایا کہ ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے ساتھ ترش روی کے ساتھ نہیں، بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہیں آنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کے نہیں چلنا۔ اس طرح فرمایا واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، اس لیے کہ جو اللہ رب العزت جب روٹین کی گفتگو کر رہے ہوں تو چیخ و چگاٹ جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بری آواز جو ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز کو کہا گیا ہے، تو اس لیے جب بات کرنی ہے تو سلیقے اور طریقے کے ساتھ کرنی ہے۔ اس طرح اس سورہ کے آخر میں اللہ رب نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، کہ جب احوال قیامت کو ذکر کیا جب وہ آئے گا تو انسان ایک دوسرے کو پہچاننا چھوڑ دے گا، نہ باپ کو پتہ ہوگا میری اولاد یہ ہے، نہ اولاد کو پتہ ہوگا یہ میرے والدین ہیں، وہ ایسا ہولناک منظر ہوگا۔ اور آخر میں فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ عموماً جن 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ نمبر 1 تو قیامت کب آئے گی، می کب ہوگا، اسی طرح رحموں میں کیا ہے، اور انسان کل کیا کمائے گا اور کہاں مرے گا، یہ 5 سوالوں کا علم اللہ کے پاس ہے، اس لیے اس کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے۔ آگے اس پارہ مبارکہ میں سورہ سجدہ کو ذکر کیا گیا، اس کا نزول کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو 75واں نمبر ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا 32واں نمبر ہے۔ اس کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی، تو حروف مقطعات کی وجہ سے اس میں آپ کو توحید کا، رسالت کا اور قیامت کا ذکر ملے گا۔ اللہ رب العزت نے شروع میں فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، یعنی جو اس وقت تو دن اور رات نہیں تھے لیکن جو ان کے اوقات جتنے مقرر ہیں اتنے اوقات میں اللہ نے بنایا۔ پھر اللہ مستوی ہو گیا عرش پر، یہ متشابہات میں سے ہے، تو اس پہ ایمان لانا ہمارے ذمہ لازم ہے۔ اس طرح فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ
من لقائہ، یعنی یا تو اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے جو اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی تھی، ملاقات فرمائی تھی، یعنی اس میں آپ شک نہ کریں۔ یا یہ مراد ہے، مفسرین مراد یہ لیتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اس طرح آپ کو بھی قرآن پاک دیا۔ تو یہ بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کو اس میں شک تو اللہ معاف کرے نہیں ہوتا تھا، لیکن اس بات کو پکا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بار بار بات فرمائی۔ اس طرح فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ اگر کسی آدمی نے مقتدا یا پیشوا بننا ہے تو اس کے لیے دو کام اس کے ذمہ لازم ہوں گے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ لما صبروا، کہ اس کو صبر یعنی کمال عملی ہونا چاہیے اس میں، اور اس طرح یوقنون، اور اسی طرح اس میں کمال علمی ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہوں گی تو وہ مقتدا بن سکے گا۔ اسی طرح اس پارے کے اندر آگے ہم دیکھتے ہیں تو سورۃ الاحزاب، احزاب حزب کی جمع، حزب کہتے ہیں لشکر کو، تو کئی لشکر جب جمع ہو کے انہوں نے مدینے پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، اس کا ذکر اس پارے میں اس صورت میں ہے، اس لیے اس کا نام احزاب رکھا گیا۔ یہ مدنی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے اس کا 33واں نمبر اور نزول کے اعتبار سے اس کا 90 نمبر بنتا ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے شروع میں جو منافقین میں 3 باتیں پائی جاتی تھی، مشرکین میں 3 باتیں پائی جاتی تھیں، ان کی تردید کی ہے۔ ایک بات وہ یہ کہتے تھے کہ جو آدمی بہت زیادہ سمجھدار ہوتا، بات کی تہہ تک جاتا، وہ کہتے تھے اس کے 2 دل ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کے پیٹ میں اللہ نے 2 دل نہیں رکھے۔ اسی طرح ان میں دوسری یہ برائی پائی جاتی تھی کہ اگر وہ کوئی کہہ دیتا کہ وما جعل ازواجکم، کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں کی پشت، تو وہ اپنے لیے اس بیوی کو حرام سمجھتے۔ تو اللہ رب نے فرمایا کہ تمہاری ماں جس طرح تمہارے لیے محترم ہے وہ اپنی جگہ، لیکن بیوی کو ایسے کہنے سے تمہارا کوئی معاملہ خراب نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو منہ بولا بیٹا ہوتا، اس کے لیے وہ وراثت کے احکامات، اور اسی طرح اس کی بیوی کو بہو سمجھتے، اللہ نے اس کی بھی تردید کر دی کہ وما جعل ادعیاکم ابناءکم، کہ یہ تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں، یہ تمہارے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ زید بن حارثہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کی متعلقہ تھی، ان سے آپ نکاح کریں۔ آپ عرب والوں سے اور ان لوگوں سے نہ ڈریں، بلکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ نکاح کروا کے بتایا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کے لیے حقیقی بیٹے والے احکامات نہیں ہوں گے۔ اسی طرح وراثت کے اندر بھی اللہ رب نے فرما دیا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہے وہ تمہارے لیے تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ ان کی جو نبی کی جو بیوی ہیں وہ تمہارے لیے مائیں ہیں، تو ان کے لیے تمہاری وراثت جاری نہیں ہوتی، تو جائے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کے لیے تمہاری وراثت جاری ہو۔ اس طرح آگے اللہ رب العزت نے غزوہ خندق کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اے ایمان والو جو اللہ نے تم پہ نعمت کی۔ کہ اصل میں ہوا اس طرح کہ مشرکین مکہ نے جب غزوہ بدر میں اور احد میں ان کو شکست ہوئی، ان کا نقصان ہوا، تو انہوں نے پورے عرب میں سے جو کفار قبیلے تھے ان کو جمع کر کے مدینہ شریف پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اس میں انہوں نے 12 سے 15 ہزار لشکر کو جمع کیا اور مدینہ کی طرف حملے کے لیے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بلا کے مشورہ کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دی جائے۔ وہ خندق کھودی تو 1 ماہ تک انہوں نے محاصرہ یہ باہر بیٹھے رہے مشرکین، لیکن اللہ رب العزت نے 1 ماہ کے بعد آندھی بھیجی اور ان کے خیمے اڑ گئے اور ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد آئی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہاں پہ قبیلہ بنی قریظہ والے جو مدینہ کے اندر تھے انہوں نے عہد شکنی کی، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور ان کو سزا دی۔ اور اس میں آگے ذکر کیا کہ بعض منافقین جو ہیں ان کو ڈرایا کہ کل ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت، کہ تم موت سے نہیں بھاگ سکتے، کہ وہ بہانے کرتے تھے، البتہ تو جنگ میں شامل نہیں ہوتے تھے، خندق کھودنے میں جاتے نہیں تھے، اگر جاتے تو بہانے بنا کے نکلتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے وہ تمہارے لیے بہترین طریقہ ہے، کہ دیکھیں وہ کس طرح جنگ میں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تم بھی ویسے ہی کرو۔ منافقوں کو تنبیہ کی گئی، اور یہیں پہ اللہ رب العزت نے جو صحابہ کرام تھے ان کی تعریف کی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، کہ ایسے مومن تھے جنہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم یہ کریں گے، جنگ میں یہ کریں گے، بعض نے پورے کیے اور بعض کے پورے نہ ہو سکے۔ تو اللہ رب العزت نے جو پیشین گوئی تھی وہ یعنی جو وعدے کی پیشین گوئی تھی اس کو اللہ نے مکمل کروایا۔ اس طرح اس پارے کے اینڈ میں اللہ رب نے فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، کہ اصل میں اس آیت کو آیت تخیر بھی کہا جاتا ہے کہ غزوہ خندق اور یہ غزوہ بنی قریظہ جو ہوا اس کے بعد جو مال غنیمت آیا تو جو ازواج مطہرات تھے انہوں نے ایک جائز مطالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ ہمارا نان و نفقہ بڑھایا جائے۔ تو اللہ کے نبی کو یہ بات گراں گزری، کیونکہ نبی کی بیویاں تھیں، ان کے شأن نشان نہیں تھا کہ وہ دنیا کی زیب و زینت کو اور اس کے پیسے کو اہمیت دیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فوری ان کو کہا کہ تمہارے لیے 2 اختیار ہیں، یا تو جیسے میں زندگی بسر کر رہا ہوں ایسے ہی میرے ساتھ
ساتھ کرو، اگر تم الگ ہونا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی ہے، لیکن وہ بھی امت کی مائیں تھیں تو انہوں نے پہلی صورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو پسند کیا۔ تو دعا ہے کہ آج کے بارے میں جو ہم نے سنا پڑھا اس پہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔